اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12، رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے۔ شروع اس صورت کا جس آیت سے ہوا تھا وہ آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ایمان والوں کو کہ وہ وعدے کی پاسداری کریں اور وعدوں کو پورا کریں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مزید یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے بھی لیا، کچھ وعدے اللہ تعالیٰ نے نصارہ سے بھی لیے، اور انہوں نے جس طرح نقض عہد کیا اور وعدے کو توڑا، وعدے کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب ان پر مسلط کیے اور کیا کیا عذاب ان پر آئے۔ تو پہلے یہود کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد نصارہ کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل اصل میں اس کا عبرانی یہ لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ یہ میثاق اور یہ وعدہ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ سابقہ امتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے لیے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اور یہ میثاق اور یہ اللہ کا وعدہ 5 امور پر مشتمل تھا۔ یہ 5 امور کون سے ہیں یہ اسی آیت میں تھوڑا سا آگے جا کر آ رہے ہیں، اور ان وعدوں پر پورا اگر اترا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات تھے، اور اگر ان وعدوں پر پورا نہ اترا جائے اور ان وعدوں کو توڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا زجر تھا۔ یہ سب باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں 12 سردار بھیجے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور وہ 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے، اور جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ اپنے اپنے سردار کے پاس جایا کرتے تھے، اور کوئی بڑا مسئلہ پیش ہوتا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اللہ تعالیٰ نے ان میں 12 سردار بھیجے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس آیت کو 2 طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انی معکم کا مطلب یہ ہے کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ انی معکم، میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ کیسے ہے، اللہ کی معیت کیسے ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے اور اس کی گہرائی میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں بذات خود، اور ایک ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ انی معکم، کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ میثاق جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا، یہ کیا میثاق تھا، کیا وعدہ تھا؟ تو 5 امور پر مشتمل یہ وعدہ تھا۔ وہ 5 امور کون سے ہیں؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی مدد کی اور تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا،
اچھے طور پر قرض دیا۔ یہ 5 وعدے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں کی مدد کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مال خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جو اللہ تعالیٰ کے نام پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہودیت ایک عجیب ذہنیت کے لوگ تھے اور عجیب ذہنیت کے مالک تھے۔ انہوں نے یہ آیت سنتے ہی فوراً یہ کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ تو غریب ہے نعوذ باللہ اور ہم مالدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ اس کو ہم بے وقوفیت کہیں گے اور اسے ہم کم عقلی کہیں گے، اسے ہم جہالت کہیں گے۔ جیسے ایک بندہ کسی سے کہتا ہے کہ تم ایسے بہادر ہو جیسا شیر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی دم بھی ہے اور آپ بالکل جانور ہو، نہیں، بلکہ یہ تشبیہ دی جاتی ہے بہادری میں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرض کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، قرض حسنہ دیتے ہیں، تو اگلا بندہ اس وقت پر ہمیں وہ پیسے واپس کرتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کو ہم بطور قرض کی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قیامت میں بڑا چڑھا کر واپس فرمائیں گے۔ تو اگر یہ 5 کام کر لیے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں دفع مضرت بھی کروں گا اور جلب منفعت بھی کروں گا۔ یہ عربی کے 2 الفاظ ہیں۔ دفع مضرت کہتے ہیں کہ جو چیزیں ضرر رساں ہیں، جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں، ان کو دور کر دینا، اور جلب منفعت کہتے ہیں جو چیزیں فائدہ مند ہیں ان کو کھینچ کر لانا اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلا انعام یہ دوں گا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو نقصان پہنچانے والی چیز، گناہ تمہارے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، میں وہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور نمبر 2 وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو تمہیں نفع دینے والی چیز ہے، جو تمہارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے، وہ کیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور بھی ضرور داخل کروں گا جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ تو تھا اگر بنی اسرائیل نے وعدہ پورا کر لیا تو وعدہ پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات دیے جائیں گے، اور وعدہ پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نتیجہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر وعدہ توڑا تو ظاہر ہے جیسے وعدہ پورا کرنے پر انعامات ہیں تو وعدہ توڑنے پر وعید ہے، زجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جس نے انکار کیا اس کے بعد تم میں سے، تو فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا، سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گیا۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑا اور نقض عہد کیا، ایفاء عہد نہیں کیا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اس انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ اور لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور لعنت کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ جس انسان پر لعنت کی جاتی ہے اس پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی، لعنت کے نتیجے میں ہوا کیا، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور احادیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دور انسان وہ ہوتا ہے جو سخت دل والا انسان ہوتا ہے، سخت دل والا انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اور لعنت کیا ہوا انسان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اب جب ان کے دل سخت ہو گئے تو قساوت قلبی کے 3 آثار ان پر ظاہر ہو گئے، دل کی سختی کے 3 آثار ان پر نظر آنے لگے۔ وہ کیا
युहर्रिफून अल-कलिम अन मवाज़िही व नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालु तत्तलिउ अला ख़ाइनतिम मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम। पहली चीज़ युहर्रिफून अल-कलिम अन मवाज़िही, वो लोग आयतों को अपनी जगह से तहरीफ़ कर दिया करते थे, आयतों को अपनी जगह से हटा दिया करते थे। जैसे कि मशहूर वो रिवायत है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस बंदे को लाया गया जो यहूदी था और उसने शादीशुदा होने की हालत में ज़िना किया था और उसके लिए हुक्म ये था कि उसको संसार कर दिया जाए। उनकी तौरात भी ये कहती थी कि उसको संसार कर दिया जाए, लेकिन जब वो तौरात लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आए और जहाँ पर संसार का हुक्म था वहाँ पर उन्होंने हाथ रख दिया, उंगली रख दी और उस हुक्म को छुपा लिया और उसमें तहरीफ़ करने की कोशिश की। अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे जो कि तौरात के आलिम थे। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इनसे कहें कि उंगली उठाएं और उसके नीचे अल्लाह का हुक्म मौजूद है कि शादीशुदा अगर ज़ानी हो तो उसको संसार कर दिया जाए। वो दरअसल तहरीफ़ क्यों किया करते थे? वो इसलिए क्या करते थे कि कुरान करीम में सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबान लयअकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। वो मफाद परस्त लोग थे, वो दीन के नाम पर पैसा बटोरने वाले लोग थे। जहाँ पर उनको पैसा आता हुआ नज़र आता था उनका फतवा तब्दील हो जाया करता था, उनके मसाइल तब्दील हो जाया करते थे। और जहाँ आमदनी बंद होती हुई नज़र आती थी वो आयतों को छुपा लिया करते थे, जहाँ आमदनी आती हुई नज़र आती थी वो अहकामात को तब्दील करके लोगों के सामने पेश कर दिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि युहर्रिफून अल-कलिम अन मवाज़िही, कि कसावत क़ल्बी का पहला असर यह हुआ कि वो आयतों को अपनी जगह से हेरा फेर कर दिया करते थे, तहरीफ़ कर दिया करते थे, रद्द बदल कर दिया करते थे। दूसरा असर यह हुआ व नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, उन्होंने छोड़ दिया एक बहुत बड़े हिस्से को जिसकी उनको नसीहत की गई थी। उन्होंने उस पूरे अल्लाह के फ़रामीन को और उस पूरे किताब के हिस्से को छोड़ दिया, तर्क कर दिया। नंबर 3 वला तज़ालु तत्तलिउ अला मिनहुम, और मुसलसल आप उनमें से लोगों की ख़यानत पर मुत्तले होते रहेंगे। आपको पता चलता रहेगा इन्होंने ख़यानत माली भी की और ख़यानत इल्मी भी की। इल्मी भी ख़यानत उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी और माली ख़यानत भी उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी और उनकी फ़ितरत का तकाज़ा बन चुका था। हाँ, इल्ला क़लीलन मिनहुम, कुछ लोग इनमें से दुरुस्त थे जो बाद में मुसलमान हो गए, जैसे अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अल्लाह ताला फरमाते फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह, आप उनको माफ़ कर दें और उनको दरगुज़र कर दें। जब तक शरई ज़रूरत ना हो उनकी ख़यानतों का इजहार ना करें, उनको रुसवा ना करें और उनको माफ़ कर दें। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं और एहसान करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आयत नंबर 12 से लेकर आयत नंबर 13 तक नक़्ज़ अहद का पहला नमूना था जो यहूद ने अल्लाह ताला से किया हुआ वादा तोड़ा, तो उस तोड़ने के नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से क्या सज़ा आई वो इन 2 आयतों में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। नक़्ज़ अहद का दूसरा नमूना कि ईसाइयों से अल्लाह ताला ने वादा किया और ईसाइयों ने अल्लाह ताला का वादा कैसे तोड़ा। वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और उन लोगों में से जिन्होंने कहा कि हम ईसाई हैं, हम नसारा हैं। नसारा असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जाए विलादत थी उस इलाक़े का नाम, उस मोहल्ले का नाम नासिरा था, तो उसकी तरफ मंसूब करते हुए भी ईसाइयों को नसारा कहते हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि उन्होंने ये कहा था कि नहनु अंसारुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था मन अंसारी इलल्लाह, क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के अंसार हैं, अल्लाह के दीन के मददगार हैं। तो ये नसारा, वो लोग जो ये कहते हैं कि हम नसारा हैं, अख़ज़ना मीसाक़हुम, हमने उनसे भी वादा लिया। फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, वो लोग भी भूल गए एक बहुत बड़े हिस्से को जिसकी उनको नसीहत की गई थी। जब उन्होंने वादे की पासदारी नहीं की, वादे को तोड़ा, नक़्ज़ अहद किया, तो दुनियावी अंजाम क्या हुआ। फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामा,
دنیاوی انجام نقض کا یہ ہوا کہ ہم نے چپکا دیا ان کے درمیان، اغرقنا، چپکا دیا ان کے درمیان عداوت کو اور بغض کو، دینی اختلاف ان میں ہو گیا، آپس کی عداوت اور بغض ان کا ہو گیا الی یوم القیامہ، اور جب تک رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ اور اخروی انجام کیا ہوا؟ ظاہر نقض عہد کا ایک دنیاوی انجام تھا اور ایک اخروی انجام تھا، اور آخرت کا انجام یہ ہے کہ وسوف ینبئہم اللہ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے بما کانوا یصنعون، ان کاموں کے بارے میں جو کام وہ کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ترغیب الی الایمان، ایمان کی طرف ترغیب دی اور ایمان لانے کی دعوت دی کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول تمہارے پاس آئے ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور اس رسول کے اوصاف کیا ہیں؟ رسول کے اوصاف یہ ہیں کہ علم کا کمال بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور اخلاق کا کمال بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ علم کا کمال کیسے؟ یبین لکم کثیرا، وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت ساری وہ باتیں، مما کنتم تخفون، جو تم چھپایا کرتے تھے، من الکتاب، کتاب میں سے۔ اور اخلاق کا کمال کیسے؟ ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری یعنی غیر ضروری باتوں سے وہ درگزر کر دیا کرتے ہیں۔ قد جاءکم، درگزر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ تمہاری رسوائی نہ ہو، تمہارے اوپر پردہ پوشی رہے، تمہارے عیوبات لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، اس لیے اپنے اخلاق کے کمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت ساری باتوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور یعنی واضح کتاب۔ یہاں آپ دیکھیے گا کہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں کا تذکرہ کیا، ایک نعمت ہے رسول اللہ اور ایک نعمت ہے کتاب اللہ، اور ان دونوں نعمتوں کو الگ الگ بیان فرمایا۔ رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، یہ رسول اللہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رسول بھیجے جن کے اندر کمال علم اللہ نے رکھا تھا اور کمال اخلاق اللہ نے رکھا تھا۔ اور پھر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے نور، یعنی کہ کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور فرمایا، نور اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم ہدایت کے اعتبار سے نور ہے، سراپا روشنی ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تم پر نور مبین اتارا ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تعبیر کیا، اس لیے کہ وہ ہدایت کا نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور۔ آگے دیکھیں، اس کے آگے آ رہا ہے واو۔ واو عام طور پر عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے، عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اور یہ، لیکن بسا اوقات واو جو ہے وہ تفسیریہ ہوتا ہے۔ تفسیریہ کا مطلب گزشتہ جملہ جو ہوتا ہے، جو گزشتہ لفظ ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے واو آتا ہے۔ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے۔ نور کیا؟ اس کی تفسیر واو نے کی وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یعنی واضح کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے۔ جو نور ہے وہ کتاب مبین ہے، جو کتاب مبین ہے وہ نور ہے، یعنی قرآن کریم نور ہے اور کتاب مبین ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ نور و کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس کی دلیل آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، دیکھیں بھی، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ مفرد کی ضمیر ہے، اور اس سے مراد ہے اس کتاب کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے، یہ جو قرآن کریم ہے اس کے ذریعے سے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں من اتبع رضوانہ، اس شخص کو جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، جو رضائے حق کے طالب ہوتے ہیں۔ سبل السلام، اللہ تعالیٰ ہدایت کس چیز کی دیتے ہیں؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، یعنی عقائد اور اعمال صحیحہ کی رہنمائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکالتے ہیں، کفر کے اندھیرے، معصیت کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیروں سے اللہ نکالتے ہیں، الی النور، روشنیوں کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی ان کو راہ راست دکھاتے بھی ہیں اور راہ راست پر ان کو قائم اور دائم بھی رکھتے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، آیت نمبر 14 سے نقض عہد یعنی وعدہ توڑنے کا دوسرا نمونہ شروع ہوا تھا، جو عیسائیوں نے وعدہ توڑا تھا۔ اب عیسائیوں نے وعدہ کس طرح توڑا اس کی تشریح یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ عیسائیوں کے 3 طرح کے عقائد تھے۔ بعض عیسائی ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ ہے، اللہ کی ذات عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی ہے، جو معجزات ظاہر ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ براہ راست کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے۔ اور دوسرا ان کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا نظریہ تثلیث کا تھا کہ 3 ارکان مل کر اس خدائیت کو چلا رہے ہیں اور اس الوہیت کو چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں نے انکار کیا جنہوں نے کہا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اس عقیدے کا بطلان اور اس عقیدے کا رد اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ اگر عیسیٰ نہ ہو تو یہ خدائیت چلے گی، بالکل چلے گی۔ جب خدائیت چل رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بغیر، تو حضرت عیسیٰ اور اس کی والدہ کیسے خدا ہو گئے؟ قل، آپ فرما دیں فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون مالک ہے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ چاہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو وفات دے دیں، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو زمین میں ہے سب کو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی شان ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اللہ ان سب کے بادشاہ ہے۔ باقی اگر کوئی یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اللہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہیں، تو یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بغیر ماں کے پیدا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا فرما دیتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی طرف، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عجوبہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ایک شکوہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، پھر اس کا جواب اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وقالت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ اب جواب شکوہ کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بلا وجہ سزا دے گا اور کوئی بندہ اپنے چہیتے کو بلا وجہ سزا دے گا؟ تم پر جو اتنے عذاب آتے ہیں اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہو تو قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو عذاب کیوں دیتے ہیں؟ بل انتم بشر، بلکہ تم ایک معمولی انسان ہو، ممن خلق، ان مخلوقات میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ویعذب من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف دوبارہ لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اس سے پہلے بھی یا اہل الکتاب کا تذکرہ تھا آیت نمبر 15 میں، اب آیت نمبر 19 میں دوبارہ اس کا اعادہ ہے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول تمہارے پاس آئے ہیں، یبین لکم، اس رسول کے 3 اوصاف ہیں۔ پہلا وصف یبین لکم، تمہارے لیے احکام شریعت بیان کرتے ہیں، اور آئے کس وقت ہیں؟ ان کی مجیت کا وقت کیا ہے؟ علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے زمانے کے انقطاع کے وقت،
ایک لمبا دور چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، یہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ بھیجنے کی حکمت کیا ہے؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی بشیر آیا اور نہ کوئی نذیر آیا، نہ کوئی ڈرانے والا آیا، نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا۔ ایسا نہ کہو، اس لیے کہ قد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس آ چکے ہیں بشیر اور نذیر۔ دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید دو اوصاف۔ پہلا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یبین لکم، کہ وہ رسول تمہارے لیے احکام شریعت بیان کرتا ہے۔ دوسرا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بشیر، کہ وہ رسول خوشخبری دینے والا ہے۔ تیسرا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نذیر، وہ رسول ڈرانے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔